السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ کچھ ایسے کھیل ہیں جو پاکستان کی پہچان بنے ہیں اور کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو ان کھیلوں کی جو ہے وہ پہچان بنے ہیں۔ اسکواش پاکستان کے لیے ایک ایسا کھیل ہے، پاکستان نے اس کھیل کے اندر بڑا نام کمایا ہے، ہماری بڑی شاندار تاریخ ہے جب ہم اسکواش کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور پاکستان نے تقریباً 2-3 دہائیاں اس کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کی ہے، اور پاکستان نے اسکواش کی دنیا کو جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ نام دیے ہیں۔ اسکواش کی مثال ایسی تھی 80 اور 90 کی دہائی کے اندر کہ جب بھی اسکواش کی کوئی خبر آتی تھی تو بس یہ پتہ ہوتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جیت گیا ہے، اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے تھا جنہوں نے اس کھیل کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ جہاں پر وہ ناقابل شکست جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے، اور ان کے حریف کے لیے ان کے مقابلے میں اترنا اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ یہ میچ جو ہے وہ ہار گئے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی بڑی محنت تھی، پاکستان نے اسکواش کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے نام دیے ہیں، اور ایک ایسا ہی نام جو ہے وہ جان شیر خان کا ہے۔ جان شیر خان جو ہے وہ 8 مرتبہ ورلڈ اوپن چیمپئن شپ انہوں نے جیتی، 6 مرتبہ جو ہے وہ برٹش اوپن چیمپئن شپ جیتی، 10 سال اسکواش کی دنیا میں جو ہے وہ نمبر 1 پلیئر رہے، اور 6 سال تک جو ہے وہ ان بیٹن جو ہے وہ رہے۔ تو پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، پاکستان کا لیجنڈ ہیں جان شیر خان، اور آج جو ہے وہ پروگرام میں ہماری ان کے ساتھ جو ہے خصوصی نشست ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جان شیر خان صاحب، بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ویلکم، تھینک یو سو مچ، اٹس این آنر۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے آپ کی جو ہے وہ صحت اب کیسی ہے، کیونکہ ہم نے کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھا، کچھ ویڈیوز دیکھی کہ آپ شاید جو ہے وہ خدا نہ خواستہ بہت زیادہ بیمار تھے پچھلے نہیں دنوں۔ اللہ کا فضل ہے، میں مسجد میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، تو لوگوں نے ویڈیو بنا کر وہ شائع کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا غلط کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور صحت مند ہوں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میری کوئی بیماری ہے، اللہ کا فضل ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کے چاہنے والوں کو اصل میں بڑی تشویش ہو گئی تھی وہ جو چیز دیکھی اس بڑی، بالکل مجھے بڑے فون آئے ہیں، میڈیا کے بھی آئے ہیں اور دوستوں کے بھی آئے ہیں، فیملی کے بھی آئے ہیں، اور وہ بڑی وری تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹیلی ویژن میں جان شیر آئے، ہمیں سامنے لائیو بتائے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اس کے بعد میں میڈیا میں آیا تو میں نے بتایا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا فضل ہے، تو ان کو پھر تسلی ہوئی۔ تو ایسے کوئی بات نہیں تھی کہ میں بیمار تھا، اللہ کا فضل تھا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ اچھا مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں، یہ اسکواش میں کس طرح سے آئے؟ آپ کی جو فیملی ہے اس کا اگر ہم دیکھیں تو آپ کے والد صاحب جو تھے وہ پی ایف میں ملازم تھے، وہ کوئی جو ہے وہ پرانی ہسٹری نہیں تھی، لیکن آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ اسکواش کھیلنا شروع کیا؟ میرے بڑے بھائی تھے محب اللہ خان، فارمر ورلڈ نمبر 2، دوسرا بھائی تھا میرا اطلس خان، فارمر ورلڈ نمبر 3۔ یہ دونوں کھیلتے تھے، ان دونوں کو میں دیکھ کر مجھے شوق بڑھا کہ میں اسکواش کھیلوں۔ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا، تو میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی پاکستان کا نام روشن کروں۔ میں 13 سال کی عمر میں پہلی دفعہ لاہور گیا، لاہور چیمپئن شپ کھیلی، پنجاب اوپن کھیلا، اس کے بعد میں ملیشیا گیا، ملیشیا میں کھیلا، سنگاپور میں کھیلا، اس کے بعد میں گیا آسٹریلیا، میلبرن میں میں نے کھیلا ہوں ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ 86 میں 86 میں میں نے ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ جیتی، اور اس کے جیتنے کے بعد فوراً میں پروفیشنل جوائن کیا میں نے، پھر میں نے پروفیشنل ٹورنامنٹ شروع کر دیے تھے۔ اچھا بھائیوں کو پھر کس طرح سے خیال ہے؟ بڑے بھائیوں کو آپ نے بڑے بھائیوں کو دیکھ کے شروع کی، تو یہ فیملی میں جو ہے وہ کس طرح سے یہ اسپورٹس جو ہے وہ 3 بھائی جو ہے وہ اس طرف آ گئے؟ اصل میں پی ایف اسکواش کمپلیکس میں نور خان صاحب نے بنایا تھا، تو میرے بھائی گاؤں میں رہتے تھے، وہ گاؤں سے آتے تھے، پیدل آتے تھے کھیلنے کے لیے، تو ان کو شوق بڑھا، وہ کھیلے، پھر میں نے بھائیوں کو دیکھا، میرا شوق بڑھا، تو آپ ان کے ساتھ جاتے تھے؟ ان کے ساتھ جاتا، لیکن یہ تھا کہ مجھے ماں باپ کی طرف سے اسکواش کھیلنا منع تھا۔ اس نے کہا آپ نے اسکواش نہیں کھیلنی، اسکواش بیسیکلی بڑی ٹف گیم ہے اور آپ اسکواش نہیں کھیل سکتے ہو۔ تو اس کے باوجود میں نے اسکواش کھیل لی۔ وہ کیوں منع کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کمزور ہو، آپ اسکواش نہیں کھیل سکتے، اس میں ٹھنڈ نہیں دیکھی جاتی، گرمی نہیں دیکھی جاتی، اور بڑا ٹف گیم ہے، تو آپ نہیں کھیل سکو گے، آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور ڈاکٹر بننا ہے۔ اچھا، مجھے بڑی دفعہ آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، بڑی دفعہ مجھے مار پڑی ہے ابو سے، امی سے، اسکواش کھیلنے پر۔ لیکن اس کے بعد 1986 میں جب ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ جیتا، تو اس کے بعد میرے ماں باپ نے تھوڑا سا مجھے سپورٹ کیا، بھائیوں نے سپورٹ کیا،
تو اس کے بعد فوراً بعد میں 87 میں ورلڈ چیمپئن بن گیا تھا. اچھا 86 میں ورلڈ جونیئر بنا, 87 میں ورلڈ چیمپئن بنا. اچھا. تو اس کے بعد حالات جو ہے وہ گھر کے حالات جو ہے. لیکن جب 1986 میں یہ بہت بڑا جو ہے وہ یقیناً موقع ہوگا جب سڈنی گئے اور ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ جو ہے وہ جیتی, پہلی اچیومنٹ ہوتی ہے, کیا اس وقت کیا فیلنگس تھی, کیسا لگا کہ کیا اچیو کر لیا ہے؟ اصل میں ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ سے پہلے مجھے یہ کنفرم نہیں تھا کہ میں ورلڈ چیمپئن بن جاؤں گا. اچھا. لیکن جب میں نے ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ جیتی 86 میں, اس کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اگر میں محنت میں ورلڈ جونیئر بن سکتا ہوں تو ورلڈ سینئر چیمپئن شپ بھی جیت سکتا ہوں. اس کے بعد میں نے محنت اپنی ڈبل کر دی, اور ڈبل سے پھر میں اللہ کے فضل سے ورلڈ چیمپئن بنا. پھر اس طرح میں اعزازات جیتتا رہا. اچھا. لیکن 1986 میں آپ نے جونیئر چیمپئن شپ جیتی اور اس کے فوراً بعد آپ جو ہے وہ مینز سرکٹ کے اندر جو ہے وہ آ گئے, اور اگلے ہی سال آپ نے جو ہے وہ اوپن چیمپئن شپ جو ہے وہ جیت لی. تو یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ کس طرح سے تھی, کیونکہ آپ اس وقت غالباً سب سے کم عمر ورلڈ چیمپئن تھے اس وقت جو ہے وہ. میری عمر 17 سال کی, 17 سال کا تھا جب میں ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ جیتا, اور 17.5 سال کی عمر میں ورلڈ سینئر چیمپئن شپ جیتا انگلینڈ میں پہلی دفعہ 87 میں. اور اس کے بعد مجھے یقین آ گیا تھا کہ میں اگر محنت کروں ساتھ ساتھ تو میں اس کو ریکارڈ بنا سکتا ہوں 8 دفعہ 10 دفعہ ورلڈ چیمپئن شپ کا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں نے کھیلی اسکواش, 8 مرتبہ ورلڈ چیمپئن بنا, 10 سال نمبر 1 بنا, 6 سال برٹش اوپن بنا. تو یہ اعزازات پھر میں ساتھ ساتھ جیتتا رہا. ویسے بڑا وقت لگتا ہے جو جونیئر سرکٹ میں ہوتے ہیں لوگ, وہ سوچتے ہیں کہ اچھا اب ہم سینئر سرکٹ میں جائیں گے, لیکن آپ کی یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ صرف 1 سال کے اندر ہی جو ہے وہ ہوگی. تو کیا یہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ بس اب میں نے جونیئر چیمپئن شپ جیتی ہے تو اب میں نے فوراً مین سرکٹ کے اندر جانا ہے؟ اصل میں جب میں جونیئر چیمپئن شپ جیتا تو اس کے بعد مجھے کانفیڈنس آ گیا تھا اچھا کہ میں جونیئر جیت سکتا ہوں, اس عمر میں تو میں سینئر بھی جیت سکتا ہوں. اس کے لیے میں نے دن میں تقریباً 8 گھنٹے ٹریننگ کی. اچھا. 8 گھنٹے ٹریننگ کے بعد میری یہ پوزیشن آئی اور میں اس طرح جیتتا رہا. اچھا. تو کیا پریکٹس آپ کس طرح سے کرتے تھے یہ شروع کے دنوں میں, جب جانشیر خان ورلڈ جونیئر چیمپئن بنا اور پھر ورلڈ چیمپئن بنا, اس وقت آپ کی محنت اور پریکٹس کی جو ہے وہ کیا روٹین کیا ہوتی تھی؟ میری روٹین ہوتی ہے 2.5 گھنٹے میں فزیکل ٹریننگ کرتا تھا گراؤنڈ میں. اچھا. جس میں میری شارٹ اسپرنٹ ہوتے تھے, لانگ رننگ ہوتی تھی, ویٹ ٹریننگ ہوتی تھی, اور اس کے بعد صبح ناشتہ کر کے میں جاتا تھا اسکواش کو 2.5 گھنٹے سیلف پریکٹس کرتا تھا بال کے ساتھ. اور اس کے بعد تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے شام کو میں اپنے پارٹنروں کے ساتھ گیم کھیلتا تھا. تو آل ٹوگیدر 8 سے 9 گھنٹے, دن کے 8 سے 9 گھنٹے ٹریننگ کرتا تھا میں. اچھا. تو کوئی اسپیشل ٹریننگ بھی ہوتی تھی کہ کوئی کھلاڑی آپ کو ہرا نہیں تھا سکتا؟ نہیں, میرے ساتھ تقریباً 4 پلیئر تھے عام عمر جو میرے ساتھ کھیلتے تھے, ٹریننگ مجھے دیتے تھے. اچھا. پھر میرے کوچ تھے, 5 کوچز تھے میرے, وہ مجھے ٹریننگ دیتے تھے. تو ماشاءاللہ مطلب ہر چیز کنٹرول میں تھی. ٹریننگ بھی کنٹرول میں تھی, کوچز بھی کنٹرول میں تھے, پلیئر بھی کنٹرول میں تھے. ان سب سے میں کھیلتا تھا, اور میں آخر میں یہ ہوا کہ میں نے ایسے اعزازات جیتے ملک کے لیے جو ایک ہسٹری بن گئی ہے. آپ کے بھائیوں کا کتنا کردار تھا؟ میں ایک جگہ انٹرویو میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ جب چیمپئن شپ جیت رہے تھے تو آپ کو آپ کے بھائی کی جو ہے وہ کمی, محب اللہ کی خاص طور پر جو ہے وہ بڑی محسوس ہوتی تھی. بڑی محسوس. تو ان کا کیا کردار تھا آپ کو جانشیر بنانے میں, اس جگہ پر پہنچانے میں, دونوں بھائیوں کا؟ دونوں بھائیوں کا میرے ساتھ بڑی محنت کی ہے ان دونوں نے. اچھا. محب اللہ نے میرے ساتھ محنت کی ہے تقریباً 4 سال سے لے کر 5 سال تک. اس سے پہلے اطلس خان نے میرے ساتھ محنت کی. تو ان سے میں نے محنت کی ہے, ان سے میں نے سیکھا, ان سے ٹریننگ کی میں نے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم سے میں اس پوزیشن پہ آیا کہ ان دونوں کی سپورٹ میرے ساتھ تھی. اور اس کے ساتھ میرے اور کوچ تھے, محبوب خان تھے, اطلس خان تھے, محب اللہ خان تھا, گریگ ہچن تھا آسٹریلین. اچھا. تو ان کی محنت میرے ساتھ تھی. تو میں نے شوق کیا ورلڈ کو کہ میں ایک دنیا کا نمبر 1. بھائیوں کے ساتھ کیسی ریلیشن شپ تھی؟ کیونکہ میرا خیال ہے کورٹ کے اوپر تو کمپٹیشن بھی ظاہری بات ہوگا, اور آپ تو تھے بھی چھوٹے, تو چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑوں کو ہرانا شروع کر دے تو وہ مجھے بڑے ڈسپلن میں رکھتے تھے. اچھا. تو اس لیے کہ جب آپ بڑی پوزیشن پہ آتے ہو تو اس میں آپ کو ہر آدمی آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیڈیز آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے مجھے بھائی نے بچایا کافی.
اور مجھے ان میں ساتھ ہی رہے, انہوں نے نظر رکھی تھی کہ آپ اسکواش کھیلو گے تو اس میں اور کچھ کام نہیں کرو گے. اچھا, تو اسکواش کھیلو گے تو آپ اوپر جاؤ گے, ٹریننگ کرو گے, ڈسپلن میں کرو گے تو ہر چیز ہوگی, اگر ڈسپلن میں نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے میرے پر ڈسپلن رکھا ہوا تھا. کیا کوئی مشکلات تھیں آپ کے کیریئر کے شروع کے اندر جو آپ نے محسوس کیا ہو کہ یہ رکاوٹیں تھیں یا یہ مشکلات تھیں جو چیلنج تھا؟ بالکل نہیں تھی. میں جب سرکٹ میں آیا مجھے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے سپورٹ کیا. اچھا, میرے کوچ سپورٹ کیا, میرے مساجر کو سپورٹ کیا, میرے مینیجر کو سپورٹ کیا. تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ روپے سال کا پی آئی میرے پر لگاتا تھا کہ آپ کھیلیں جانشیر اسکواش, ہم جو آپ بولو گے ہم کریں گے, لیکن آپ صرف اسکواش کھیلیں. تو پی اے نے مجھے بہت سپورٹ کیا, صرف مجھے نہیں میرے کوچز کو, میرے ٹرینر کو, ان کو بھی سپورٹ کیے. اچھا, تو ویسے کوئی مشکلات آپ کو؟ نہیں, کوئی مشکلات نہیں آئی. اچھا, میرے آج تک میرے اسکواش کے ریٹائرمنٹ کے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں, آج تک مجھے کوئی پرابلم نہیں بنی. اچھا, مطلب آج میں ریٹائر ہوں لیکن میری وہی عزت ہے جو میں ورلڈ چیمپئن تھا میری عزت تھی, آج وہی عزت ہے میری. اللہ کا فضل ہے, وہی لوگ میری عزت کرتے ہیں, اس لیے میں نے پاکستان نہیں چھوڑا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میری وہی عزت ہے جو ورلڈ چیمپئن کی تھی. کیا اسکواش کورٹ کے اندر کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو اتنے سال ورلڈ نمبر 1 بنائے رکھا؟ میں ورلڈ اسکواش فیڈریشن پر ہی ان کی ویب سائٹ پر ایک آرٹیکل تھا جس میں لکھا تھا کہ جانشیر خان آئی تھنک فاسٹسٹ پلیئر ان سائڈ دا کورٹ تھا اور ہی یوز ٹو فلوٹ ان سائڈ دا کورٹ. تو یہ کیا وجہ تھی جو اتنی سوئفٹنس اور اتنی جو ہے وہ فزیکل فٹنس جو ہے وہ کورٹ کے اندر آپ کی جو ہے وہ اتنے سالوں رہی؟ وہ میری محنت تھی. جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ میں کورٹ سے باہر تقریباً 4 سے 4.5-5 گھنٹے ٹریننگ کرتا تھا, اور یہ میری صرف فٹنس کا راز ہے کہ میں نے اتنے ٹورنامنٹ کھیلے, اتنے ٹورنامنٹ جیتے ہیں, یہ صرف فٹنس کا راز تھا. گاڈ گفٹڈ تھا, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, لیکن میری محنت بھی تھی, میں نے محنت بھی کی, اور اس محنت نے مجھے اس پوزیشن پر پہنچایا. مین آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیلنٹ پلس ہارڈ ورک, یہ دونوں چیزوں کا جو ہے وہ مکس ہوتا ہے کہ جو کہ ایک چیمپئن جو ہے وہ بناتا ہے. کچھ اور بھی باتیں خان صاحب کے ساتھ کرنی ہے, لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. ہماری یہ خصوصی نشست جانشیر خان صاحب کے ساتھ جاری ہے. واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہماری آج کی خصوصی نشست ہے اسکواش لیجنڈ جانشیر خان صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ان سے باتیں ہو رہی ہیں کچھ ان کے کیریئر کے حوالے سے, شروع میں انہوں نے کتنی محنت کی. خان صاحب, جو ٹائٹلز ہیں اسپیشلی ایک اسپورٹس مین کے لیے وہ ایک بڑا ہائی پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے کیریئر کا, لیکن آپ نے ماشاءاللہ اتنے ٹائٹلز جو ہیں وہ جیتے کہ شاید ان کے جو ہے وہ انبار لگ گئے. 6 دفعہ برٹش اوپن, 8 مرتبہ جو ہے وہ ورلڈ اوپن. ان ٹائٹلز کو جو جیتنے کے بعد کیا محسوس کیسا ہوتا تھا؟ کیا روٹین لگتی تھی کہ بس اب ایک اور ٹائٹل جو ہے وہ آ گیا, یا پھر ہر ٹائٹل کی ایک اسپیشل فیلنگ جو ہے وہ ہوتی تھی؟ اصل میں ہم نے اتنے ٹائٹل جیتے ہیں کہ ٹورنامنٹ جیت کر ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی ٹائٹل جیتا ہے. ہم ہر ٹورنامنٹ جیتتے تھے تو مزہ ختم ہو گیا تھا. مزہ اس ٹائم آتا تھا جب ہار کر جیتتے تھے, تو اس ٹائم مجھے مزہ آتا تھا. تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہر ٹورنامنٹ ہم جیتتے تھے, تو اس کی وجہ سے وہ مزہ, جو جیتنے کا مزہ تھا نا, وہ ختم ہو گیا تھا. کیا ٹریننگ درمیان میں, اب تو یہ تو اتنے بڑے بڑے ٹورنامنٹس ہیں, ان کے لیے پلیئرز جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں, لیکن آپ کا جو ٹورنامنٹس کے درمیان تھا وہ ایک ٹورنامنٹ کے بعد فوراً اگلے ٹورنامنٹ کی تیاری شروع ہو جاتی تھی؟ کس طرح سے جو ہے وہ ٹورنامنٹ ٹو ٹورنامنٹ کھیلتے تھے یا میچ ٹو میچ جو ہے وہ کھیلتے تھے؟ ٹورنامنٹ ٹو ٹورنامنٹ کھیلتے تھے, اور میں سال میں تقریباً 15 ٹورنامنٹ انٹرنیشنل بڑے ٹورنامنٹ کھیلتا تھا. اچھا. اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ میں اس ٹائم تک میں اپنی رینکنگ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا جب تک میں 15 ٹورنامنٹ نہ کھیلوں, اور 15 ٹورنامنٹ میں کم سے کم 9 سے 10 ٹورنامنٹ آپ کو جیتنے پڑتے تھے. تو اس کی وجہ یہ تھی, ایک دفعہ ہار کی زیادہ پریشانی ہوتی تھی, اچھا, جیت کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. تو یہ تھا کہ مطلب اللہ کا فضل تھا کہ جتنے ٹورنامنٹس کھیلے ہیں وہ تمام جیتے ہیں, اور اس میں بہت کم ٹورنامنٹ ایسے تھے جس میں نے کم سے کم شکست کھائی ہے. لیکن یہ اس کا کیا گر تھا کہ 10 سال جو ہے وہ ورلڈ نمبر 1 رہے؟ یہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے اسپورٹس مین جو ہوتا ہے اس میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں. آپ کی فٹنس سے متعلق بڑے جو ہے وہ ظاہری بات ہے اتنا لمبا عرصہ ایک ہی فٹنس پہ رہنا, پیک پر رہنا,
بڑا مشکل کام ہے، ہر سپورٹ کے اندر ہوتا اصل ہے. میں تو یہ کیا گر تھا آپ کے پاس؟ اصل میں ہمیں فیل ہوتا تھا کہ ہم اور ٹریننگ کریں اللہ کی فضل سے اور یہ پاکستان کے لیے ایک ایسے نام پیدا کریں جو ہسٹری ہو. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ریکارڈ بنائے ہیں میں نے اور جہانگیر خان نے، وہ ہسٹری ہے. 30 سال ہو گئے ہیں میرے ریٹائرمنٹ کے، کسی نے ابھی تک ہمارا ریکارڈ نہیں توڑا. لیکن یہ پریشر نہیں ہوتا تھا کہ ایک ٹورنامنٹ جیت لیا ہے یا ورلڈ نمبر 1 ہے، اسی پوزیشن پہ رہنا ہے؟ پریشر ہمارا اس ٹائم کم ہو جاتا تھا جب ہم ہر ٹورنامنٹ جیتتے تھے. اچھا. اس لیے کہ ہر ٹورنامنٹ جیتتے تھے تو ہمیں ایک کانفیڈنس ملتا تھا کہ بھئی ہم اس ٹورنامنٹ میں جیتے ہیں. اور اللہ کا اتنا فضل تھا کہ ہمارے میں اور گوروں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا. حالانکہ اس زمانے میں آسٹریلین، انگلینڈس، امریکنس، فرانس یہ ٹاپ کے کھلاڑی ہوتے تھے. ہمارے ہمر تھے. روڈنی آئل سے میں نے ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ آسٹریلیا میں جو آپ کا 86 والا فائنل ہوا تھا اس کے ساتھ ہوا تھا، ان کے ساتھ ہوا تھا. اور جب میں پروفیشنل بنا تو پروفیشن میں اس کے ساتھ میں نے بڑے ٹورنامنٹس کھیلے، فائنل کھیلے. اچھا. لیکن مینٹل اسٹرینتھ کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ جو سپورٹس ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف فزیکل تو نہیں، یہ تو اتنی مینٹل گیم بھی ہوتی ہے. مینٹل اس میں نے آپ کو ایسے آج کیا نا کہ ہم جب ہر ٹورنامنٹ جیتتے تھے تو ہمیں ایک مینٹل، فزیکل، مینٹل ایک کانفیڈنس ملتا تھا جیتنے سے، ایک کانفیڈنس ملتا تھا. اچھا. ویسے آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کم بیک کرنے کا ماہر تھے. اکثر پہلی گیم جو ہے وہ لوز کرتے تھے اور اس کے بعد آپ میچ کے اندر ہی جو ہے وہ کم بیک جو ہے وہ کر لیتے تھے. اور بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ پہلی گیم تو جانشیر خان ہار گئے لیکن یہ اگلی جیت جائے گا. اصل میں فٹنس پہ بلیو کرتا تھا. دنیا میں سب سے فٹ کھلاڑی میں تھا. تو گورے 1-2 گیم میں سے جیت بھی لیتے تھے تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں گیم میں 2 آل کروں اور آخر میں 3-2 جیتوں. تو میں نے بڑے ٹورنامنٹ ایسے جیتے ہیں کہ 2 لب ڈاؤن ہوتا تھا اور 3-2 جیتتا تھا. ایک ٹورنامنٹ تھا 87 میں جہانگیر کے ساتھ کھیلا تھا میں. جہانگیر کے ساتھ میں 2 لب ڈاؤن تھا اور 8 میچ بال ڈاؤن تھا. پہلی 2 گیم جو ہے وہ جیت چکے تھے. جیتی تھی اور 8 میچ بال بھی تھا. وہاں سے میں نے جہانگیر کو 2 آل کیا اور 5th گیم 9-0 دی. وہ کورٹ میں بالکل کھڑا ہو گیا تھا. تو میں نے جتنے فٹنس مطلب جتنے ٹورنامنٹس کھیلے ہیں، جتنے ٹورنامنٹ جیتے ہیں وہ فٹنس پہ جیتے ہیں. کوئی اسپیشل پریکٹس تھی مینٹل اسٹرینتھ کے لیے کہ کیا کرتے تھے؟ بس اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ جب میں جو کوئی ٹورنامنٹ جیتتا ہے لگاتار تو اس کو مینٹلی اسٹرانگ ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہرا سکتے ہیں، مخالف کو ہرا سکتے ہیں. تو ہم نروس نہیں ہوتے تھے. بڑے کھلاڑی ہیں کہ جو نروس ہو جاتے ہیں. میں نروس نہیں ہوتا تھا. میں کھلاڑی کو کھلاڑی نہیں سمجھتا تھا. ایسا کون سا ٹورنامنٹ تھا جس کو جیت کر آپ کو لگا ہو کہ بس یہ کرنا تھا؟ میں نے جب ریکارڈ بنایا 8 مرتبہ ورلڈ چیمپئن شپ کا، وہ ایک ریکارڈ تھا میرا. اور میرا دل تھا کہ میں ایک ایسا ریکارڈ بناؤں جو دنیا میں نہ کوئی توڑ سکے. اور وہی بات ہے کہ 30 سال ہو گئے ابھی تک میرا ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا دنیا میں. اچھا. تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا ٹورنامنٹ یا تھا کہ آج بھی مجھے وہ یاد ہے. اچھا. وہ آپ کو یاد ہے. یاد ہے. برٹش اوپن یا ورلڈ اوپن، زیادہ جو ہے یہ دونوں اسکواش کے بہت بڑے ٹورنامنٹس ان کو کہا جاتا ہے. آپ کا فیوریٹ کون سا تھا؟ میری فیوریٹ یہ تھا کہ ورلڈ چیمپئن شپ میں نے بہت دفعہ جیتی ہے. جب میں نے 5ویں دفعہ جیتی تو میں نے ایک جے فنڈ کا ریکارڈ برقرار کیا. جب میں نے 6ٹھی مرتبہ جیتی تو میں نے جہانگیر کا ریکارڈ برقرار کیا. جب 7ویں دفعہ اور 8ویں دفعہ جیتا تو ایک ریکارڈ تھا کہ 6 مرتبہ بھی کوئی نہیں جیتا، 7 مرتبہ بھی کوئی نہیں جیتا اور میں نے 8 مرتبہ ٹائٹل جیتا. تو وہ میرے لیے ایک میری خواہش تھی کہ میرا ٹائٹل ورلڈ چیمپئن شپ کا ایسے بنے کہ جو فیوچر میں نہ توڑ سکے. برٹش اوپن کا ریکارڈ جہانگیر خان کا تھا، تو کبھی خیال آیا کہ یہ ریکارڈ بھی جو ہے وہ میں نے توڑنا ہے؟ اصل میں کمپٹیشن جو تھا نا وہ بڑا ٹف تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 مرتبہ بھی برٹش اوپن جیتنا جو ہے نا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس میں بالکل. اور اس کے علاوہ یہ ورلڈ چیمپئن شپ کے علاوہ، برٹش اوپن کے علاوہ، ورلڈ نمبر 1 کے علاوہ میں نے تمام دنیا کے ٹورنامنٹ 10-10 سال تک جیتے ہیں. 10-10 سال تک. اچھا. تو برٹش اوپن یہ بھی کہیں پر ہم نے پڑھا کہ شاید آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تھوڑا ان لکی ہے میرے لیے ٹورنامنٹ. ایسا تو نہیں تھا؟ نہیں، میں نے جہانگیر کے ساتھ 3 فائنل کھیلے ہیں برٹش اوپن کے. جہانگیر کو برٹش اوپن سے پہلے اور برٹش اوپن کے بعد میں تمام ٹورنامنٹ جیتتا تھا. لیکن جب برٹش اوپن آتا تھا اس میں میری شکست ہو جاتی تھی. یہ مجھے نہیں پتا
میرے خیال میں اسٹرانگ نہیں تھا برٹش اوپن کے لیے, اور یہ جہانگیر کی لک تھی کہ برٹش اوپن جو ہے نا وہ میں سے جیت جاتا تھا, لیکن اس سے پہلے اور اس سے بعد جتنے ٹورنامنٹ ہوتے تھے اس میں اس کو شکست دیتا تھا. کیریئر کا کون سا لمحہ ہے جس کو ابھی بھی آپ سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں؟ پاکستان اوپن ہوا تھا 87 میں. اچھا. پہلی مرتبہ میں نے جہانگیر کو ہرایا تھا ہانگ کانگ میں 87 میں. اس کے بعد ایک ہفتے بعد پاکستان اوپن تھا کراچی میں. اچھا. اور قوم یہ نہیں مان رہی تھی کہ جہانشیر بھی چیمپئن بن سکتا ہے. اس نے کہا کہ یہ لکی جہانشیر نے جہانگیر کو مارا ہے جو پہلے آپ نے ہرا دیا, ہانگ کانگ میں ہرایا. اور اس کے بعد میں نے جہانگیر کو جب پاکستان اوپن میں ہرایا, اس کے بعد ورلڈ اوپن میں انگلینڈ میں ہرایا, فرینچ اوپن میں ہرایا, یو ایس اوپن میں ہرایا, کینیڈین اوپن میں ہرایا, تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ نہیں ہمارے ساتھ دوسرا چیمپئن بھی پیدا ہو گیا. تو اس وقت لوگوں کو جو ہے وہ یقین آ گیا کہ جہانشیر خان واقعی جہانشیر خان ہے. ٹھیک ہے خان صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے اور کچھ اور باتیں ہوں گی. خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بریک کے بعد میں واپس آ رہا ہوں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہماری آج کی خصوصی نشست ہے اسکواش لیجنڈ جہانشیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ ان سے بات ہو رہی ہے ان کے کیریئر کے ہائیز اینڈ لوز کے حوالے سے, کس طرح سے جو ہے وہ جہانشیر خان بنے جس جہانشیر خان کو ہم جانتے ہیں, اور ابھی کچھ بات پاکستان میں اسکواش کی بھی ہوگی. لیکن پہلے میں کچھ اور سوالات ان کے کیریئر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب واپس آئے لیکن اس میں کوئی تھوڑی مشکل ہوئی 98 کے بعد. یہ کتنا اسپورٹس مین کے لیے جو ہے وہ یہ مشکل ہوتا ہے جب وہ واپس آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ واپس نہیں آ پاتا؟ اصل میں نے ٹریننگ کی تھی تقریباً 2 مہینے. CNS اوپن ہو رہا تھا کراچی میں, اس کے لیے میں نے 2 مہینے محنت کی ریٹائرمنٹ کے بعد, اور میں سرکٹ میں آیا. میں نے اس میں پہلے راؤنڈ میں ورلڈ نمبر 10 کو ہرایا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکواش میں نے آپ کو کیسے ارلی بتایا کہ اسکواش میں جب آپ ایک لیول پہ کھیلتے ہو اس کے بعد آپ کی ایج جو نا آپ کو ساتھ نہیں دیتی, اور کمپٹیشن بھی کافی ٹف تھا. تو میں نے کوشش کی کہ میں دوبارہ اسکواش میں آؤں. میں نے اچھی پرفارمنس دی, لیکن میرے نیز, گوڈے, بیک اور گروئن نے ساتھ نہیں دیا. اچھا. اس لیے کہ میں نے اتنی محنت, جیسے آپ کو میں نے کہا نا, میں نے اتنی محنت کی تھی کہ میری انجریاں ہو گئی تھی. نیز انجری ہو گئی تھی, بیک انجری ہو گئی تھی, گروئن انجری ہو گئی تھی. تو دوبارہ میں نے کوشش کی واپس آنے کی, لیکن مجھے مشکل پڑ گیا تھا. سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے 98 کا جو برٹش اوپن کا فائنل تھا جو پیٹر نکول کے ساتھ آپ کا ہوا تھا, جس میں آپ نے کم بیک کرنے کی, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی آخری, اس کے بعد پاکستان میں اسکواش کا عہد جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو آخری ٹورنامنٹ کی کیا یادیں ہیں؟ میں نے وہ فائنل کھیلا برٹش اوپن کا, اور پٹیاں باندھ کر کھیلا. اچھا. اس لیے کہ اس ٹائم میری کارٹلیج پھٹ گئے تھے, اور پٹیاں ڈال کر کھیلا. اور لیکن فائنل تک آپ پہنچے, مطلب میں فائنل تک پہنچا اس کے باوجود بھی, لیکن میں گوڈو میں ایگزیکشن مارتا تھا اسٹری رائٹ. اچھا. تو اس کے باوجود بھی میں نے فرسٹ راؤنڈ سے لے کر فائنل تک میں پہنچا. میں نے فائنل میں بڑی کوشش کی جیتنے کی, لیکن اس میں میں ناکام ہوا. اور اس کے بعد جو تھا میری اچھی پرفارمنس نہیں رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ساتھ ایک انجری نہیں تھی, 3 انجریاں تھیں, جس کی وجہ سے میں اس کو کنٹینیوس نہیں رکھ سکا. کتنا یہ انجریز کتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں ایک اسپورٹس مین کے لیے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنا بتانا چاہوں گا کہ انجری جو ہیں خاص کر اسکواش کی گیم میں, دنیا میں اسکواش واحد گیم ہے جو ٹف گیم ہے. اس میں آپ کو تقریباً 100% فٹ ہونا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت انٹینسو گیم ہے, بڑی ٹینشن گیم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی ٹینشن سے کھیلا ہے, اور لیکن مجھے افسوس نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسکواش کی ہسٹری میں ایک ایسے ریکارڈز بنائے ہیں جو ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں. تو مجھے افسوس نہیں تھا کہ جو اچیو کرنا تھا وہ کر لیا, وہ میں نے کر لیا تھا, تو مجھے افسوس نہیں تھا. اچھا. لیکن ان کو کس طرح سے ڈیل کس طرح سے کرتے تھے, کیونکہ یہ غالباً شاید انجریز والا معاملہ 98 سے پہلے شروع ہو گیا تھا, تو پھر کس طرح انجریز کے ساتھ بھی جو ہے وہ چلتا رہا معاملہ؟ اسکواش بھی آپ کھیلتے رہے, کوشش کرتے رہے؟ اصل میں مینٹلی اتنا اسٹرانگ تھا کہ میرا خون بہ رہا ہوتا تھا, مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا. کورٹ کے اندر میرا خون بہ رہا ہوتا تھا.
اچھا مجھے فیل نہیں ہوتا تھا. میں کانفیڈنس اتنے ٹورنامنٹ جیت کر مجھے اتنا فزیکلی اور مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہو گیا تھا کہ مجھے میچ نظر ہی نہیں آتا تھا, ٹورنامنٹ نظر ہی نہیں آتا تھا. بس میں کہتا تھا کہ یہ پریکٹس ہے. اچھا, اتنا مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ تھا میں. لیکن آپ کو لگتا ہے کچھ سال اور اسکواش کھیل سکتے تھے پاکستان, کچھ اور سال چیمپئن رہ سکتا تھا؟ اصل میں میں اگر میری انجری نہ ہوتی تو میں 4 سے 5 سال تک اور کھیل سکتا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجری کے ساتھ دوبارہ میں سرکٹ میں نہیں آ سکتا تھا, مشکل تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے 3 انجریاں تھیں اور کمپٹیشن کافی ٹف تھا, ینگ کھلاڑی تھے سب سرکٹ میں, تو اس کو میں مینٹین نہیں کر سکا, اس کی وجہ سے میں ریٹائر ہو گیا تھا. کیا آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کے ایگزٹ کے ساتھ پاکستان میں جو اسکواش کا ایک عہد ہے یا پاکستان میں جو اسکواش کی حکمرانی پاکستان کی ہے, جو تاج ہمارے پاس ہے, وہ چھن جائے گا, ختم ہو گیا؟ اس وقت 98 99 میں آپ کے ذہن میں یہ تھا؟ اصل میں میرے ساتھ ایسے کھلاڑی نہیں تھا سرکٹ میں جو پاکستان کی جس کو آپ سونپ کے جاتے, کیونکہ جہانگیر خان تو جب ریٹائر ہوئے تو تب تو آپ موجود تھے. تو اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے, اس لیے کہ اسکواش واحد ایسی گیم تھی, آپ کرکٹ کو لے لو, ہاکی کو لے لو, سنوکر کو لے لو, 92 میں ہم تمام ورلڈ چیمپئن تھے, اور اس کے بعد تمام جو گیمیں تھی وہ زیرو ہو گئی. کیا اس وقت جذبات کیا تھے جب, ظاہری بات ہے اتنے سال حکمرانی کے بعد, 10 سال نمبر 1 رہنے کے بعد آپ وہاں سے کورٹ سے ایگزٹ کر رہے ہوں, تو کیا اس وقت کیا جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے یا تھی؟ افسوس ہوتا ہے اس لیے کہ ٹاپ پہ میں کھیلا تھا, کیونکہ یہ ایسی گیم ہوتی ہے اس سے تو وہ دل لگی ہو جاتی ہے, اس کے بغیر راہ نہیں جاتا, پیار ہو جاتا ہے. ہم نے اسکواش سے پیار کیا ہے, محبت کی ہے, اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اچھا, تو اس وقت تھا کہ جو اچیو کرنا ہے کر لیا, یا پھر یہ تھا کہ کچھ اور بھی؟ میرے دل میں کوئی ایسا افسوس نہیں ہے کہ کاش میں یہ جیت جاتا, کاش میں وہ جیت جاتا, اس لیے کہ میں نے دنیا میں اسکواش کے وہ ریکارڈ بنائے ہیں جو آنے والے سالوں میں کوئی نہیں توڑ سکتا. اچھا, اب یہ بڑا ان یوزول تھا, غیر معمولی تھا کہ پاکستان سے جہانگیر خان بھی کھیل رہے تھے, جانشیر خان بھی کھیل رہے تھے, کچھ 5-6 سال کا عرصہ رہا جب دونوں آپ وہاں پر اسکواش کے جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ موجود تھے. کیسا ریلیشن شپ کیسا تھا جہانگیر خان کے ساتھ آپ کا؟ جہانگیر خان کے ساتھ میرا ریلیشن ٹھیک نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی مین کہ شیر جو ہوتا ہے نا, وہ جنگل میں ایک ہوتا ہے, 2 نہیں ہوتے, تو ہم شیر تھے اور 2 تھے. اچھا, تو ہماری تعلقات جو اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن یہ تھا کہ جہاں ہم جاتے تھے ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے, وہاں ہوٹل میں ہم بیٹھ جاتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے, لیکن اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے جتنے ایک عام پلیئر کے اور ورلڈ چیمپئن کے ہوتے ہیں. اچھا, آن کورٹ کہ آف کورٹ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت اچھے تعلقات جو ہے وہ نہیں تھے؟ ان کورٹ بھی نہیں تھا, آؤٹ کورٹ بھی نہیں تھا, وہ تعلقات نہیں تھے جو ایک پلیئر کے آپس میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ بھی پاکستان کے لیے کھیل رہا تھا, میں بھی پاکستان کے لیے کھیل رہا تھا, تو وہ اپنی کوشش کرتا تھا, میں اپنی کوشش کرتا تھا, اس لیے ہماری دوستی جو ہے نا اتنی کلوز نہیں ہو سکی. لیکن ظاہری بات ہے وہ آپ سے پہلے اسکواش کی دنیا کا جو کراؤن تھا وہ ان کے پاس تھا, تو جب آپ نے پہلی دفعہ ان کو ہرایا اس وقت کیا فیلنگ تھی؟ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ایک جونیئر چیمپئن شپ سے جو ہے وہ گئے اور اچانک جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن کو ہرا دیا. اصل میں میرے لیے وہ دن جو تھا وہ بڑا قیمتی دن تھا جب میں نے جہانگیر خان کو شکست دی پہلی دفعہ ہانگ کانگ میں, اور دوسری مرتبہ پاکستان اوپن میں دی. تو میری وہ جو خوشی تھی وہ میں سمیٹ نہیں سکتا تھا وہ خوشی, اس لیے کہ اتنے بڑے لیجنڈ کو, اتنے بڑے پلیئر کو ہرانا ایک معمولی بات نہیں تھی. سوچا تھا جب آپ جونیئر چیمپئن شپ کھیل رہے تھے کہ اچھا اب تو میں جا کر جو ہے وہ جہانگیر خان کو بھی جو ہے وہ ہرا دوں گا؟ بالکل, میں نے جب ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ جیتی تو میں نے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ میں 6 مہینے بعد جہانگیر خان کو شکست دوں گا, اور وہی ہوا. 6 مہینے بعد ہانگ کانگ میں پہلی مرتبہ اس کو میں نے شکست دی. سب سے مشکل حریف آپ کو جو ہے وہ کون سا لگا؟ مجھے سب سے ٹف جہانگیر خان لگا. اچھا, کرس ڈڈمارٹ لگا, روڈنی ایلس لگا, پیٹر مارشل لگا. اچھا, کیا آپ یہ آپ نے تو 4-5 نام لے دیے, لیکن آپ ان کو کس طرح سے جج کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ یہ سب سے مشکل آپ کو جو ہے وہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ہمارے ساتھ عمر جو تھی, عمر تھی, اچھا, ینگ تھے, فٹنس میں فٹ تھے. تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ جہانگیر خان
5 سال کھیلا گوروں کے ساتھ، ان کی عمریں جہانگیر خان سے زیادہ تھی، تو میرے زمانے میں اسکواش بڑی ٹف تھی اور پلیئروں کو جیتنا بڑا مشکل کام تھا۔ ابھی جہانگیر خان سے ملاقات ہوتی ہے؟ بالکل، ابھی کراچی میں گیا تھا، اس سے ملاقات ہوئی ہے، اور ابھی ہمارے تعلقات اس سے بہتر تھے جب ہم کھیلتے تھے۔ ابھی چونکہ ہم ریٹائر ہیں تو جہاں ہمیں میٹنگ میں ہوتے ہیں یا اور کہاں ہوتے ہیں تو اکثر ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسکواش کے بارے میں، گپ شپ آپ کی لگتی رہتی ہے۔ سب سے مشکل وقت جو ہے وہ آپ کو اسکواش میں کون سا لگا؟ جب میں نے جہانگیر کو شکست دی 87 میں ہانگ کانگ، پاکستان اور ورلڈ اوپن میں، اس کے بعد میرے پر پریشر آ گیا تھا کہ میں نے ہر ٹورنامنٹ ابھی جیتنے ہیں، میں نے پاکستان کو بتانا ہے کہ میں ابھی ٹاپ پہ آ گیا ہوں اور میں نے جہانگیر کو شکست دی ہے اور ابھی میں جہانگیر کی جگہ لوں گا۔ اور اس ٹائم مجھے ٹینشن ہو گئی تھی، پریشر ہو گیا تھا مجھے بہت زیادہ کہ جہانگیر کو جیتنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو وہ آپ کو لگا سب سے مشکل ٹائم جو ہے وہ تھا۔ خان صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، ذرا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم پاکستان میں جو اسکواش کے حالات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی۔ ایک بریک کے بعد میں ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہماری آج کی نشست ہے اسکواش لیجنڈ جہانشیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم نے ان کے کیریئر کے حوالے سے تو کافی باتیں کر لی، لیکن اب میں چاہتا ہوں ذرا پاکستان میں اسکواش کے جو معاملات ہیں ان پر بات ہو جائے۔ خان صاحب ہمارے پاس اسکواش کے پلیئرز تو ہیں لیکن چیمپئن کوئی نہیں ہے، کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے پہلے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ٹیلنٹ جو ہے نا ہمارے جونیئر پلیئروں میں ہیں، انڈر 13، 15، 17، اگر ان کے ہاتھ آپ دیکھ لینا وہ ایسے لگتے ہیں جیسے پروفیشنل پلیئر کے لگتے ہیں۔ لیکن صرف کمی جو آ رہی ہے وہ صرف ایک فٹنس کی آ رہی ہے۔ ہمارے پلیئر کورٹ کے اندر ایک گیم کھیل لیتے ہیں تو ان کے پاؤں کھنچ جاتے ہیں، اسٹیمنا ان کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ ٹریننگ بھی نہیں کرتے اور سینئر کی ریسپیکٹ بھی نہیں کرتے۔ نہیں، جو فٹنس ہے اس میں کیا گائیڈنس کی کمی ہے یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیئر اتنی محنت نہیں کرتے؟ اصل میں جس طرح ہم ٹھنڈ میں جاتے تھے ٹھنڈ نہیں دیکھتے تھے، گرمی نہیں دیکھتے تھے، جون جولائی کی ٹھنڈ دسمبر کی نہیں دیکھتے تھے، ہم غصے ہوتے تھے، ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے۔ آج کے بچے جو ہے نا وہ تقریباً رات کو 2 بجے تک تو واٹس ایپ پر بیٹھے ہوتے ہیں، صبح 4:30 بجے کیسے اٹھیں گے؟ اس کے لیے تو آپ کو 9 بجے سونا پڑے گا اور 4 بجے اٹھنا پڑے گا۔ جب میں تھا میں 9 بجے کی خبریں سنتا تھا، اس ٹائم صرف پی ٹی وی تھا، 9 بجے کی خبریں سن کر سو جاتا تھا، صبح 4:30 بجے اٹھتا تھا ٹریننگ کے لیے۔ آج کل کے بچے جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہیں کہ 9 بجے سوئے اور صبح 4:30 بجے۔ وہ ڈسپلن آپ کہہ رہے ہیں وہ جو ہے وہ نہیں آ سکتا، لیکن سہولیات کا تو معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ہماری فیڈریشن جو ہے وہ جتنی کھلاڑیوں کے لیے کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسے فیڈریشن نہیں کر رہی جتنا پاکستانی فیڈریشن کر رہی ہے۔ لڑکوں کو باہر بھجوا رہے ہیں، لڑکوں کو ٹریننگ دلا رہے ہیں، لڑکوں کو ریکٹ دیتے ہیں، شوز دیتے ہیں، بال دیتے ہیں۔ آپ کے دور میں سہولیات کی کیا حالات ہوتے تھے؟ میرے لیے تو اسپیشل پاکستان ایئر فورس نے میری ہیلپ کی، مجھے لیا ایئر فورس میں، مجھے ٹکٹیں دی، اس لیے کہ آپ اسکواش کھیلو گے تو ٹورنامنٹ کے لیے آپ کھیلنے کے لیے جاؤ گے تو آپ کو ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے، سب سے بڑی خرچہ ہوتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، ہوٹل کا ہوتا ہے۔ تو ایئر فورس نے جب میں ورلڈ چیمپئن بھی ایئر فورس میں بنا تھا، تو ایئر فورس نے مجھے ٹکٹیں دی، میری سپورٹ کی، اس کی وجہ سے میں پھر مجھے ایئر فورس نے پی اے میں جاب دی، پھر میں پی اے میں تھا تو میرے ساتھ میرے کوچ، ہیلپر، مساجر یہ میرے ساتھ ٹریول کرتے تھے۔ 2.5 سے 3 کروڑ روپے سال کا پی اے ایئر لائن جو ہے نا وہ میرے پر لگاتی، وہ خرچہ کرتی تھی۔ لیکن ابھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ خود بھی کچھ کوچنگ کر رہے ہیں یہاں پر، 12-13 سال کے بچے جو ہیں وہ ان کو ٹرین کر رہے ہیں۔ یہ جو جونیئر کھلاڑی ہیں ان کو کس طرح سے گروم کیا جا سکتا ہے ان ٹورنامنٹس کے لیے جو بڑے باہر کے ٹورنامنٹس ہیں؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ کوچز کی کمی ہے، نہ ٹریننگ کی کمی ہے، نہ اسکواش کی ریکٹ کی کمی ہے، نہ ٹکٹوں کی کمی ہے، نہ ہوٹل کی کمی ہے، سب پلیئروں کو فیسلٹی مل رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ محنت نہیں کرو گے تو آپ اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کے خیال میں کوئی ایسا پلیئر آپ کو نظر آتا ہے جو پاکستان میں وہ مقام جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے یا اس طرف اسکواش کو جو ہے وہ لے کر جا سکتا ہے؟ اصل میں جتنی محنت ہم لڑکوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو ایئر لائن کا ٹکٹ دے سکتے ہیں، لیکن کھیلنا جو ہے نا اینڈ آف دی ڈے وہ کورٹ میں پلیئر نہیں کھیلنا ہے۔
آپ کے خیال میں یہ کیا ہونا چاہیے اسکواش کے ساتھ؟ اب پاکستان کے پاس ایک تاج تھا، اسکواش کی حکمرانی تھی، لیکن وہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. 2 دہائیاں گزر چکی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے. کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہم یہ واپس جو ہے وہ لے سکیں؟ بالکل ہے، لڑکے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، اور صرف 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک ڈسپلن اور ہارڈ ورک. یہ 2 کمی ہیں. اس میں اگر بچوں نے ٹریننگ کی، رسپیکٹ کی اپنے سینئروں کی، تو وہ ٹاپ پہ آ سکتے ہیں. جہانشیر خان صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ سے اسکواش کی بھی بات ہوئی، آپ کے کریئر کی بھی بات ہوئی، اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ میرا خیال ہے رہ بھی گئیں، لیکن میرا خیال ہے اس کے لیے پھر کسی دن آپ کے پاس آئیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. جہانشیر خان ہمارے ساتھ موجود تھے، اسکواش کے لیجنڈ، اور ان سے ہم نے جو گفتگو کی ان کے کریئر کے حوالے سے بھی. میرا خیال ہے اس پہ بہت سارے جو ہے وہ ایسی باتیں ہیں، بٹس اینڈ پیسز کے، جن کو دیکھ کر جو ہے وہ سیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں پلیئر سے جو چیمپئن بننے کا سفر ہے اس کو طے کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنے. میزبان امان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.